اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے۔ آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، تو پیدل چلنے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، سردی، گرمی، سامان، لیکن ان کے دلوں پر ایک خاص قسم کا چین ڈالا جاتا ہے۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، کہ اللہ کے دین کی محنت کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارا غم و پریشانیاں اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ کہ دین کی محنت میں چین ملتا ہے۔ ہم لوگ پہلے پانی کے راستے سے جماعتیں جاتی تھی بمبئی سے، ہوائی جہازوں کا سلسلہ نہیں تھا، لوگوں کو اتنے پیسے بھی نہیں تھے، تو پانی کے راستے جاتے تھے۔ مولانا محمد یوسف صاحب کے زمانے میں خاص طور سے تو ہمارا سبب پانی سے ہوا، چھاپی کے اجتماع کے بعد تو 8 دن 10 دن پانی میں بمبئی سے بسرا لائن جاتی تھی پانی کی، بہت پیسنجر جاتے تھے اس لائن کے، سارے کاروباری لوگ بھی اسی لائن، 1000-2000 پیسنجر، اس میں مسلمان بھی ہوتے غیر مسلمان بھی ہوتے، اس میں جماعتیں بھی چڑھائی جاتی تھی، تو جماعتیں اندر اپنا کام کرتی تھی، تعلیم ہو رہی ہے، گشت ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، تو 2000 آدمی ہیں ایک جہاز، تو تعلیم بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے۔ بعض مرتبہ غیر ہوتے تھے، غیر مسلم، تو وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ جہاز میں تو ایران کے راستے سے دو، ایک بوڑھے تھے، ایک جوان تھے، یہ دونوں آ رہے تھے۔ جو جوان تھا وہ پی ایچ ڈی کر کے آ رہا تھا، غیر مسلم سے دونوں، تو وہ جوان آ کے ہمارے پاس بیٹھے، تو وہ بوڑھا اسے کہے کہ ان کے پاس کیوں بیٹھتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھ کو سکون ملتا ہے۔ ہاں، کہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو وہ سکون کی کوئی پوڑیا ہمارے پاس تو تھی نہیں کہ ہم کو سکون کی کوئی پوڑیا دے، کوئی ٹیبلٹ دے۔ اصل میں وہ دین حق ہے، اس میں جو بات کہی گئی وہ سچ ہے کہ ایمان کی مجلسوں میں، علم کی مجلسوں میں، ذکر کے مجلسوں میں سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ ہاں، تو ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے آئے ہیں، وہ دور ہیں دین سے، تو ان کو زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ ہم تو چونکہ 24 گھنٹے اس میں رہتے، تو وہ کہتا ہے جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ حالانکہ ہم اس کو بلاتے نہیں تھے، وہ خود ہی آ کے بیٹھ جاتا، کیونکہ بات ہماری حق ہے۔ نور تو نور ہی ہوتا ہے، خوشبو تو خوشبو ہی ہوتی ہے، کوئی بھی سونگے۔ تو اس لیے کہا کہ دین کی محنت کرو کہ تمہارا غم پریشانیاں اٹھا لیا جائے گا، وہ تمہیں سکون دیا جائے گا۔ تو تکلیف بھی ہو رہی ہے اور سکون بھی ہے۔ ہاں، یہ کیا بات ہے کہ یہ تکلیف کہ اللہ کے راستے کی ہے، دین کے راستے کی ہے، روزے کی وجہ سے بھوک آئی ہے، روزے کی وجہ سے پیاس آئی ہے، تو وہ بے چین نہیں کرتی، کیوں؟ ایک حکم کے ساتھ ہے۔ تو گناہوں کی تکلیف الگ ہے اور نافرمانیوں کی اور ایمان کی اور دین کی تکلیف کا الگ ہے، یہ تو ایک معیار نہیں ہے دونوں کا۔ جب ایمان کے ساتھ رہیں گے تو ایمان کے راستے میں کوئی تکلیف آ گئی کہ وہ آئے گی، لیکن اندر کے چین کے ساتھ آئے گی۔ ہاں، کیونکہ ہر ذکر چین دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کا ہر کام ذکر کہلاتا ہے۔ کل مطیع ذاکر، ہر آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، امام نبوی نے یہ لکھا ہے۔ تو اس ذکر کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے سکون دیا جائے گا۔ اصول کے نام پر جھگڑا کوئی نہ کرے، اصول کی تحقیق کرے اور عمل کرے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، جھگڑتے نہیں تھے۔ رائےوں میں اختلاف ہوا کہ ٹھہر جاؤ، مدینے جا کے پوچھیں گے۔ یہاں سے جوتے نہیں چلتے تھے آپس میں کہ اچھا یہ ہے ٹھیک ہے، مدینے جا کے پوچھیں گے، وہاں جا کے پوچھ لیتے، یہی طریقہ ہے۔ پھر اختلاف ہوا کہ اپنے ذمہ داروں جا کے رجوع کرو، ان سے پوچھو صحیح کیا ہے، صحیح لے لو، پھر کوئی بات ہی نہیں، صحیح رہے گا۔ یہ کرتے تھے۔ رائےوں میں اختلاف تو ہوتا ہے، یہ سمجھداری کی نشانی ہے۔ جو سمجھ نہیں ہے تو کہاں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اور سمجھ ہے تو وہ تولے گا
کہ ہماری یہ رائے ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو اصول کی تحقیق یہ تو ضروری. اصول میں جھگڑنا یہ نقصان. تو اصول جھگڑوں کے لیے نہیں ہوتا. جب جھگڑے پیدا ہو گئے تو گمراہی آئے گی، ہدایت نہیں آئے گی. ما اضل اللہ قوما الا اوتوا الجدل. اس قوم کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جن میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے اس کام کو جھگڑوں سے بچانا، صبر کرنا. کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہے، صبر کرو. ہاں میں ہاں ملانا بھی ضروری نہیں ہے. بات مطلب کوئی صحیح نہیں ہوتی تو مقابلہ نہیں کرنا کہ صبر کرو اور اپنا کام کرو، اپنے مددگار رہو اخلاص کے ساتھ. یہ طریقہ ہے کہ حکم دیا ہے صبر کرو، کہ صبر کرے. تو اصول ترقی کا ذریعہ ہے. اطاعت ترقی کا ذریعہ ہے. اطاعت کے ساتھ رہے. بات ماننی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، عمل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیوں کہ ہم اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. نبیوں کا آنا اطاعت کے لیے ہوتا تھا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب کبھی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ رسول کے کہنے سے لوگوں میں اللہ کی اطاعت آئے. تو اطاعت تو اصل ہے. اطاعت زندگیوں میں قائم ہو گئی کے بعد زندگی دین بن گئی. جو اطاعت سیکھ لے گا وہ ہر ایک کی اطاعت کرے گا. ماں باپ کی اطاعت کرے گا، استاد کی اطاعت کرے گا، کوئی بڑا ہے تو اس کی اطاعت کرے گا. کیوں کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے ایک اونٹ کہ اس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہے، اب اس کو جہاں لے جاؤ وہ جائے گا. مومن ایسا ہوتا ہے. ناک میں نکیل پڑا ہوا اونٹ ہے، سوقیدہ انقاد، جہاں اس کو کوئی کھینچ کے لے جائے گا وہ جائے گا. حالانکہ بہت طاقتور ہے لیکن ادھر ادھر نہیں ہوگا. جنگل میں گرمی میں چلے گا، اس کے بوجھ بھی اس کی پیٹھ پر ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن وہ جائے گا. کیوں کہ اس کا مالک کو کھینچ کر کے لے جا رہا ہے. چھوٹا بچہ بھی ہو تو بھی جائے گا پیچھے پیچھے. کہ مومن ایسا ہوتا ہے. مثل الجمل المختوم ہے سوقیدہ انقادہ. ایک نکیل پڑا، ناک میں نکیل پڑا اونٹ، جہاں اس کو اس کا مالک لے جاوے وہ جائے گا. نہ انحراف ہے، نہ انصراف ہے، نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، کچھ نہیں. کہ مومن ایسا ہوتا ہے. ایمان کی صفت ہے اطاعت. ایمان کا مزاج ہے اطاعت. ایمان آئے گا تو اطاعت آئے گی. اس کا مزاج ہے. ایمانی مزاج اطاعت کہلاتا ہے. شیطانی مزاج نافرمانی ہے. اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے. آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں.